یہ مقام وہ مقام ہے کہ جہاں پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج شروع کیا تھا. ہاں جی، جہاں پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی، یہ وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے، وہ فلسطین. اور قربانیاں کون دے رہے ہیں وہاں پر؟ فلسطینی دے رہے. ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم تو بے حس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، خود غرض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آج اگر فلسطین میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، آج تو نہیں بلکہ سال سے زیادہ ہو گیا یہ مسئلہ یار، کہ ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ آج کی بات نہیں ہے. یہ ہم نے، میرا خیال ہے کہ تیسری عید گزارنی ہے، تیسری عید گزارنی ہے ہم نے. یہ پچھلے سال رمضان سے شاید پہلے کی بات شروع ہوا تھا یہ معاملہ ہے. چھوٹی عید پچھلی بھی گزاری، بڑی بھی گزاری، پھر ہم نے عید پر نئے کپڑے پہن لیے. لیکن میں سلام عقیدت ان کو پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے میدان جنگ میں رہتے ہوئے رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں اور اب کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ نماز عیدیں بھی ادا کی. ہاں، کس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ وہ شاعر اسلام میں ہے یہ، اور وہ اسرائیلی کتے جو ہے اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. اور ہمارے 57 اسلامی ممالک بے حس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. غیرت مر چکی ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے جو سا مرضی ملک ہے، اور اس کے اندر ہم برابر کے شریک ہیں. ہاں، ہم شامل ہیں اس کے اندر. ہم نے کتنی آواز اٹھائی ہے، ہم نے فلسطین کے لیے کتنی آواز اٹھائی ہے، کتنے اس کے حق میں بول رہے ہیں. اگر کوئی بول پڑے، اگر کوئی نکل پڑے تو پھر اس کے خلاف ہم جو ہے نا بکواسات شروع کر دیتے ہیں. ہاں، وہ جی سیاست چمکانے کے لیے نکلے ہیں، جی وہ یہ کرنے کے لیے نکلے ہیں. وہ چگلا تو کتنے نکلے ہیں وہاں؟ کل کے پرسوں میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، ایک بندے نے وہ لگائی کسی کے بارے میں، اور اس نے کسی کے بتا دو علماء کرام کے اوپر اس نے انگلی اٹھائی. میں آپ کی مسجد کا امام ہوں، خطیب ہوں یہاں پر. آپ بتائیں کہ فلسطین کے معاملے میں جب شروع ہوا تھا، درمیان میں یا آج، ہم نے آواز اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ بولیے ذرا یار، اٹھائی کہ نہیں اٹھائی ہم نے؟ اور وہ علماء کرام کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے. تو پھر علماء کرام نے پھر کل ثابت کر دیا یہ دین کے محافظ ہے. پھر یہ ہاں، انہوں نے کل ثابت کیا ہے. سب نے اپنے مسلک کو پیچھے چھوڑ کر، ہر مکتبہ فکر نے، چاہے دیوبندی تھا، وہابی تھا، وہ چاہے سنی ہے، چاہے شیعہ ہے، جو بھی ہے، وہ ایک پلیٹ فارم پر فلسطین کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں. ہاں، اور پھر فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں سب کے اوپر اس وقت جہاد فرض ہو چکا ہے، جہاد لازم آ چکا ہے، جہاد واجب ہو چکا ہے. جو وہاں پر کنڈیشن بن چکی ہے، جو وہاں پر صورتحال بن چکی ہے. ہم نے تو اپنے بچوں کے گودوں میں گوشوں میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اپنے بچوں کو بڑے ایسیوں میں سلا رہے ہیں، نرم بستر پر لٹا رہے ہیں، نئے جوڑے پہنا رہے ہیں، سب کچھ چل رہے ہیں، ہر چیز کی جا رہی ہے. کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ننھے بچے جو ہے، جو گود میں بچے وہ شہید ہوتے، ہم نے لاشیں دیکھی نہیں کیا ہم دیکھ نہیں رہے کیا؟ ایک چھوٹا سا بچہ، گود کا بچہ، اس کا پورا گھر شہید ہو گیا ہے. اس کو نہیں پتا کہ میرا سارا گھر شہید ہو چکا ہے، سب کا سب اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا ہے. ابھی یہ آپ نے یہ دیکھا نہیں کیا کہ حملہ جو ہوا، یقین کریں کہ وہ دیکھ کر جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ وہ جب حملہ ہوا، دھماکہ ہوا، اس جگہ پر جو لوگ موجود تھے،
جو بچے تھے، انسان تھے، وہ زمین سے اتنے اچھلے کہ آسمان کو چھو رہے تھے، جا کر آسمان کی بلندیوں کی طرف ان کی لاشیں اڑی ہیں اور پھر زمین پر آ کر گری۔ ہم نے اپنی آنکھ میں دیکھا نہیں کیا؟ ہم پھر سوئے۔ ہاں، اصل میں وہ آگ جو ہمارے گھر تک نہیں پہنچی ہے نا، اس لیے ہم سوئے پڑے۔ اگر فلسطین کے لیے یہ معاملہ چلتا رہا تو یاد رکھنا یہ آگ ہمارے گھر سے دور نہیں ہے پھر تو۔ ہاں، ان یہودی کتوں نے، اسرائیلی جو ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کتنے کی مضبوط ہیں، وہ ان کا آپس میں اتفاق کتنا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور تقریباً دیکھ لیا ہے۔ ہاں، وہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ بے حس ہیں۔ اسرائیل ہے کیا؟ یہ ماچس کی ڈبی بھی نہیں ہے۔ ہاں، میں کہتا ہوں کہ 57 اسلامی ممالک صرف یکجا ہو کر صرف اعلان جہاد کر دیں، بس صرف اعلان جہاد کر دیں۔ میں کہتا ہوں پنجابی جے کہہ دینا ہوں موتر خشک ہو جانا اتھے ہی۔ ہاں، اس کا پیشاب وہیں پر خشک ہو جائے گا، صرف اعلان جہاد کرنے سے۔ یہ بزدل قوم ہے یہ۔ فلسطینی تھوڑے سے ہیں نا، لیکن ڈٹے ہوئے کیا؟ میں پڑھ رہا تھا 55,000 سے زیادہ شہداء ہیں وہاں پر ہو گئے شہید، 55,000 سے زیادہ، اور لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہیں وہاں پر، بچے، بوڑھے، مائیں، بیٹیاں، بہنیں۔ ہسپتالوں کے اوپر حملے، سکولوں کے اوپر حملے، علاج کروانے کے لیے جگہ نہیں ہے ان کے پاس۔ یار ایک تصور کریں، ایک بات پر، آپ ہیں یا میں ہوں، ہمارے سامنے ہمارے بچے کو، ہمارے بھائی کو کوئی مسئلہ بن جائے، اس کا مثال کوئی ٹانگ کٹ گئی، بازو کٹ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہمارے سامنے ہو ہیں، ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ جبکہ 112 پہ کال بھی ہو چکی ہوتی ہے، سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ذرا اس چیز پر تصور کریں کہ فلسطین کے اندر نہ کوئی ہاسپٹل بچا ہے، کوئی چیز علاج معالجہ کا معاملہ نہیں چل رہا۔ اب بتائیے باپ کے سامنے بیٹے کی ٹانگ کٹی ہو تو اس کا حال کیا ہوگا؟ بتائیں ذرا، غور کیا ہم نے؟ اتنا ٹائم وقت گزر چکا ہے، ہم نے کیا غور کیا اس کے اوپر ہے؟ وہ اسرائیلی کمینے جو فوجی جو ہیں، شراب کی بوتلیں لے کر ایک بیٹی بہن کے اوپر ڈال رہے تھے، اس کی عزت تار تار کر رہے تھے۔ ہماری پھر بھی غیرت نہیں جاتی، سانو تو صرف سرجریاں کرانا پتا وا بس۔ ہاں، صرف سرجریاں کرا لو، جوانی بڈھیاں تو جوان ہو جاؤ، اس پر سب کچھ فوکس ہو رہا، وہ مر جانا تھا، یہ ہو جانا تھا، اور تمہیں وہ نظر نہیں آئی جس بیٹی کی عزت کو تار تار کیا جا رہا تھا، شراب کی بوتلیں اٹھیلی جا رہی تھی اس کے اوپر۔ بس بے حس قوم، مردار دل ہمارے، ہاں مردار ہو چکے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل جب فلسطین کے لیے پورے پاکستان میں ایک لانگ مارچ ریلیاں نکالی گئی، یہاں بھی اعلان ہوا، میاں چنو میں بھی جون صاحب وہ ریلی نکالی گئی، دیکھ کر افسوس ہوا اس بات پر کہ جب ہم ٹی چوک میں پہنچے تو 100 سے 150 بندہ بس، اور میڈیا پر دیکھ لو لاکھوں لوگ ایسے وہ جو سے میڈیا کے مجاہد بنے پڑے ہیں، صرف سوشل میڈیا کے مجاہد ہیں، ہاں، اور کچھ نہیں ہے پلے۔ ہمارے پاس تو اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہو جائیں جگہ پر، نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم۔ دیکھ کر یقین کرے دل دکھا اس دن میرا، میں کہ یار بس یہ میاں چنو شہر کا حال ہے ہمارے، وہ اس سے زیادہ تو یہ پرسوں چوتھ لڑکا جو قتل ہوا ہے، فہیم، وہ میرا کلاس فیلو تھا، میرا حفظ کا کلاس فیلو، میرے سے حفظ کرتا تھا وہ لڑکا،
ہے وہ قتل اس سے زیادہ وہاں پر رش پڑا ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہوا ہے, وہاں پر آنا چاہیے تھا, ان کے ساتھ اظہار وہ ہونا چاہیے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن پھر یہ میڈیا پر کائے کے رونے لے کر بیٹھے ہوئے ہم لوگ, سوشل میڈیا پر ہم کیسے مجاہد بنے پڑے ہیں. نہیں, میدان عمل میں اترنا ہے, اور اس پر علماء کرام نے تمام کاتب فکر کے جتنے بھی بڑے مفتی ہیں سب نے فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جہاد لازم ہو چکا ہے. ہاں, جہاد لازم ہو چکا ہے. یہاں پر بات کر دوں کہ ہم نے میدان میں تو کیا ہم نے اترنا ہے, ہم نے لڑنا تو کیا ہے, ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں جا کر تلواریں تو کیا اٹھانی ہے, ہم نے فلسطین میں کیا پہنچنا ہے, ہم سے تو کوکا کولا نہیں چھوٹی, ہم سے تو پیپسی نہیں چھوٹی. یہ عید کے اوپر دیکھا نہیں, او روڈ کو ڈگ کے پیٹوں کے لگے ہوئے تھے, کوکا کولا کے, پیپسی کے, اور میکڈونلڈ کیا ہے جو ان کی KFC ہے, رش پڑا ہوا ہے. کون ہے, مسلمان ہی کھا رہے ہیں نا. اور وہ کمائی کدھر جا رہی ہے, وہ کمائی پیچھے ہی جا رہی ہے, اسی کمائی سے گولیاں خریدی جا رہی ہے, بم بارود بن رہا ہے. ہم سے تو یہی نہیں ہوا ہے. اگر مسلمان صرف اس چیز کے اوپر ہی عمل کر لیتے ہیں نا کہ نہیں پینی پیپسی, نہیں پینی کوک, نہیں KFC کا کھانا کھانا, نہیں ہم نے اسرائیلی پروڈکٹ جو ہے اس کو استعمال کرنا, ہم نے اس پر ہی عمل کر لیتے ہیں نا تو وہ وہیں پر مر جاتا. لیکن کیا نہیں, ہم سے وہی نہیں چھوٹا. پیٹ لے کے عید کے اوپر حملہ کے فریجوں میں سجائے ہم نے لا کر, اور کیا نہیں. اور میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آگ اگر وہاں پر لگی ہوئی ہے, وہ آگ ہمارے تک بھی پہنچ سکتی ہے. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح, ایک بلڈنگ کی طرح ہے. جیسے ایک اینٹ کو دوسری اینٹ کے ساتھ ملا کر جوڑ کر بلڈنگ تیار ہوتی ہے نا, ایک اینٹ ہل جائے تو پوری عمارت ہل جاتی ہے. تو مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان بھائی کے دل کو تکلیف پہنچے. ہمارا تو یہ ہونا چاہیے. فلسطین میں ہزاروں شہید ہو گئے,